مشرقی دنیا کی قیادت کی اجارہ داری ایران کے ہاتھ میں تھی۔ متمدن دنیا کے انتظام میں اگرچہ ایران روم کا شریک و سہیم نہیں تھا، لیکن شومی قسمت سے وہ انسانیت کے دشمن افراد کی سرگرمیوں کی دیرینہ آماجگاہ تھا۔ زمانہ دراز سے اس کی اخلاقی بنیادوں پہ دراڑیں پڑی ہوئی تھی۔ ایرانیوں کو ان فطری اور مقدس رشتوں سے کراہت و حرمت تھی جن رشتوں سے ازدواجی تعلقات کو متمدن علاقوں کے باشندے ہمیشہ ناجائز اور غیر قانونی سمجھتے رہے۔ 5ویں صدی عیسوی کے وسط میں ایران پر یزدگرد دوم کی حکومت تھی۔ تاریخ کے رپورٹر بتاتے ہیں کہ اس نے اپنی حقیقی بیٹی کو اپنی زوجیت میں رکھا اور پھر اسے قتل کر دیا۔ بحرام چوبین ایران کا مشہور حاکم تھا اور ایران پر اس کی حکومت 6 صدی عیسوی میں تھی۔ اس نے اپنی سگی بہن سے اپنا ازدواجی تعلق رکھا۔ مشہور چینی سیاح ہوٹن سیانگ کا بیان ہے کہ ایرانی قانون و معاشرت میں ازدواجی تعلقات کے لیے کسی رشتہ کا بھی استثناء نہ تھا، گویا کہ ماں، بہن، بیٹی ان سب سے ازدواجی تعلقات قائم کرنا ایرانی معاشرت کا ایک اصول تھا۔ پروفیسر آرتھر کرسچن کے بیان کے مطابق اس قسم کا ازدواجی رشتہ ایران میں کوئی ناجائز یا حرام فعل تصور نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ ایک کار ثواب سمجھا جاتا تھا۔ گویا ذہن و فکر میں اس قدر انقلاب آ چکا تھا کہ حلال و حرام کا تصور ذہنوں سے بالکل ختم ہو گیا تھا۔ محرمات سے نکاح زرتشتیوں کا مذہب تھا، لیکن ان کو دیکھ کر عیسائیوں اور دوسرے مذاہب کے پیروکار جو ایرانی سلطنت میں بستے تھے انہوں نے بھی اس فعل بد کو اپنا لیا۔ چنانچہ پروفیسر آرتھر لکھتا ہے، ایران کے عیسائیوں نے بھی زرتشتیوں کو دیکھا اور ان کا دیکھا دیکھی محرمات کے ساتھ شادی کرنے کے فعل بد کو اپنا لیا، حالانکہ ان کی شریعت میں یہ فعل حرام تھا۔ پھر ساسانیوں میں یہ رواج بھی عام ہو گیا کہ وہ اپنی عورتیں دوسروں کو استعمال کے لیے دے دیتے اور ان سے جو اولاد ہوتی تھی وہ اس شوہر کی سمجھی جاتی تھی جو اپنی عورت دوسرے کو دیتا تھا۔ 3 صدی عیسوی میں ایک شخص مانی ایران کے سرزمین میں پیدا ہوا۔ اس نے ملک میں شدید شہوانی رجحانات کے رد عمل کے طور پر ایک تحریک چلائی اور اس نے دنیا کو تجرد کی زندگی اختیار کرنے کی دعوت دی تاکہ دنیا سے شر و فساد اور جنسیات کے جراثیم یا قلم ختم ہو جائے۔ چنانچہ اس نے نکاح کو حرام قرار دیا۔ بحرام چوبین نے سن 274 میں مانی کو یہ کہتے ہوئے موت کے گھاٹ اتار دیا کہ یہ شخص دنیا کو تباہی کی دعوت دیتا ہے، لہذا قبل اس کے کہ یہ دنیا ختم ہو اس شخص کو ختم کر دینا چاہیے۔ پھر ایران میں سن 478 عیسوی میں مزوق پیدا ہوا۔ اس نے دعوت دی کہ تمام انسان یکساں پیدا ہوئے ہیں، ان میں کوئی تفریق نہیں، لہذا زن، زر اور زمین سب کی مشترک ہے۔ وہ دنیا میں سب سے پہلا یونیپیسیائی سوشلسٹ تھا جس نے ان تینوں چیزوں کو ہر ایک کے لیے مشترک قرار دیا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ چونکہ مال اور دعوت و عورت ہی 2 ایسے عنصر ہیں جن کی حفاظت و نگرانی کا انسان اہتمام کرتا ہے، لہذا ان دونوں میں اشتراک اور مشاورت سب سے زیادہ ضروری ہے۔ چنانچہ علامہ شہرستانی نے لکھا ہے، مذوق نے تمام عورتوں کو سب کے لیے حلال قرار دے دیا اور مال و زر کو آگ، پانی اور چارہ کی طرح سب کے لیے مشترک قرار دیا۔ مزدک کی اس دعوت میں بڑی جاذبیت تھی، اس وجہ سے نوجوان نسل اور تعیش پسند امراء اور اعیان سلطنت نے اس تحریک کا پرجوش اور بھرپور خیر مقدم کیا اور یہ تحریک چند سالوں میں جنگل کی آگ کی طرح پورے ایران میں پھیل گئی۔ اس پر تماشا یہ ہوا کہ ایرانی بادشاہ قباد نے اس تحریک کی سرپرستی کی بلکہ اس کی اشاعت میں بڑی سرگرمی دکھائی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ چند ہی سالوں میں آج کل کے یورپ اور امریکہ کی طرح پورا ملک جنسی انارکی اور شہوانی بحران میں ڈوب گیا۔ علامہ طبری نے لکھا ہے کہ آوارہ مزاج اور اوباش طبع لوگوں نے اس تحریک کی بہت پذیرائی کی اور اس موقع کو غنیمت سمجھا اور مزدک اور مزدکیوں کے پرجوش ساتھی بن گئے۔ عام شہری اس بلائے ناگہانی کا شکار تھے کیونکہ ان میں سے کسی کی عزت محفوظ نہ تھی۔ اس تحریک نے اس قدر زور پکڑا کہ جو چاہتا اور جس کے گھر میں چاہتا گھس کر اس کے مال و زن پر قبضہ کر لیتا اور صاحب خانہ منہ دیکھتا رہ جاتا۔ ان مزدکیوں نے قباد کو معزولی کی دھمکی دے کر اس تحریک کا سرپرست بنا لیا۔ بادشاہ کی سرپرستی سے اس تحریک میں اور زور و شور پیدا ہو گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دیکھتے ہی دیکھتے یہ حالت ہو گئی کہ نہ باپ اپنے لڑکوں کو پہچان سکتا اور نہ لڑکا اپنے باپ کو۔ کسی کا بھی اپنی کسی ملکی ملکیت اور عورت پر اختیار اور قبضہ نہ تھا۔
یہ تو ایرانی اخلاقیات کا ایک سرسری نقشہ تھا۔ عقیدہ کے لحاظ سے بھی ایران کی حالت روم سے زیادہ بدتر تھی۔ ایرانیوں کی کبھی یہ حالت تھی کہ جوش بشکنی میں انہوں نے مصریوں کے متبرک بیلیپس کو ذبح کر ڈالا تھا اور اس کے استان کے اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، لیکن انہوں نے بہت جلد ہرمس کی پرستش میں اپنے محکوم ملکوں کے سامی خداؤں کو داخل کر لیا۔ پرانی مجوسی عناصر پرستی سرنو تازہ ہو گئی اور دارا یوش کے ایک قریبی جانشین اور شینمون نے زرتشتیوں میں محنت دیوتا مترا کی پوجا رائج کر دی۔ یہ کلدانی دیوتا ملتا یا انائیس کا مسنا تھا، اس کے ساتھ لنگ پوجا بھی وابستہ تھی۔ ایران کے بادشاہ اس بات کے دعوے دار تھے کہ ان کے رگوں میں خدائی خون ہے، لہٰذا ایران کے باشندے بھی انہی سے نظر سے دیکھتے اور ان کے آگے سر بسجود ہوتے اور انہیں قانون سے، تنقید سے اور بشریت سے بالاتر تصور کرتے۔ پھر ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ بادشاہت کا ان کا آسمانی حق ہے۔ ڈیوائن رائٹ آف کنگ۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو براؤن کی کتاب لٹریری ہسٹری آف پرسیا والیوم نمبر 4۔ سلاطین کا ہر انسان پر پیدائشی حق تھا، لیکن کسی انسان کا ان پر کوئی حق نہ تھا۔ حکومت کے لیے صرف ایک خاص خاندان یعنی کیانی خاندان مخصوص تھا، لہٰذا سمجھا یہ جاتا تھا کہ اس خاندان کے افراد تاج و تخت کے مالک ہو سکتے ہیں اور بادشاہت کا یہ حق ان کا موروثی اور الہی ہے۔ اگر انہیں خاندان میں بادشاہت کے لیے کوئی سن رسیدہ شخص نہ ملتا تو کسی عورت یا بچے ہی کو تاج شاہی پہنا دیتے۔ چنانچہ کسریٰ کی لڑکی بوران اور دوسری بیٹی آسرمی تخت نشین ہوئی اور شیروینہ کے بعد اس کے 7 سالہ بچے کو تخت شاہی پر بٹھا دیا گیا اور خسرو پرویز کے بیٹے فرخزاد خسرو کو شہنشاہ تسلیم کیا گیا۔ حالانکہ ان کے زمانوں میں کئی سپاسالار اور سردار موجود تھے، لیکن تمام حکومت ان کے سپرد صرف اس لیے نہ کی گئی کہ ان کا نسبی تعلق شاہی خاندان سے نہیں تھا، کیونکہ سمجھا یہ جاتا تھا، بلکہ پبلک کو سمجھایا بھی یہ جاتا تھا کہ ان کے دل و دماغ دوسرے انسانوں سے بہت مختلف ہے۔ اسی وجہ سے فوکوس نے جب سن 2202 میں رومی بادشاہ مارس کے خلاف بغاوت کر کے اس کو تخت شاہی سے محروم کر دیا اور خود اس پر قابض ہو گیا، تو فوکوس نے ایک سفیر کے ذریعہ ایران کی حکومت کو اپنی تخت نشینی کی اطلاع دی۔ اس وقت ایران کے تخت پر نوشیروان عادل کا لڑکا خسرو پرویز تھا۔ خسرو پرویز کو سن 590 سے 591 میں رومی بادشاہ مارس کے خلاف بغاوت کر کے اس کو تخت شاہی سے محروم کر دیا اور خود اس پر قابض ہو گیا، تو فوکوس نے ایک سفیر کے ذریعہ ایران کی حکومت کو اپنی تخت نشینی کی اطلاع دی۔ اس وقت ایران کے تخت پر نوشیروان عادل کا لڑکا خسرو پرویز تھا۔ خسرو پرویز اندرونی بغاوت کی وجہ سے فرار ہونا پڑا، تو مقتول رومی بادشاہ مارس نے اس کو اپنے علاقہ میں پناہ دی اور تخت شاہی کے دوبارہ اصول میں اس کی بھرپور مدد بھی کی۔ انہی دنوں خسرو پرویز نے مارس کے لڑکی سے شادی بھی کر لی اور اس رشتہ کی وجہ سے وہ مارس کو باپ کہتا تھا۔ سن 203 میں خسرو پرویز دریائے فرات کو پار کر کے شام کے شہروں میں داخل ہو گیا اور رومی سلطنت میں بڑھتا چلا گیا۔ ایرانی فوجیں انطاکیہ کو فتح کر کے یروشلم پر قابض ہو گئے۔ خسرو پرویز کی اس کامیابی میں نستوری اور یعقوبی فرقے کے عیسائیوں اور یہودیوں کا بہت بڑا ہاتھ تھا، کیونکہ وہ رومی سلطنت کے خلاف تھے۔ رومی سلطنت کے بچانے کے لیے آیان حکومت نے افریقی مقبوضہ کے روم گورنر کو خاموش پیغام بھیجا۔ اس نے اپنے لڑکے ہرقل جو کہ ہیرکلس کو اس مہم پر بھیجا۔ ہرقل نہایت رازداری سے آیا اور معمولی لڑائی کے بعد سلطنت پر قابض ہو گیا اور فوکوس کو قتل کر دیا، لیکن ہرقل نے ایرانی فوجوں کے سیلاب کو نہ روک سکا۔ سن 216 تک رومی دارالسلطنت سے باہر عام مشرقی اور جنوبی حصہ کو کھو چکے تھے اور عراق، شام، فلسطین، مصر اور ایشیا کو وغیرہ پر صلیبی علم کے بجائے درفشکاویانی لہرا رہا تھا۔ ایرانی حکومت نے رومی علاقہ پر قبضہ کرنے کے بعد عیسائیت کو نیست و نابود کرنے کے لیے ان پر شدید ترین مظالم شروع کر دیے۔ ان کے مذہبی شعائر کی توہین کی گئی، قریباً 1 لاکھ عیسائی کو بے گناہ قتل کیا گیا، کلیساؤں کو مسمار اور آتش کدوں کو تعمیر کیا گیا اور ان کی مقدس صلیب کی اصل لکڑی جن کے متعلق عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ سیدنا مسیح نے اس پر جان دی تھی،
چھین کر ایرانی دارالسلطنت مدائن پہنچا دی گئی۔ اس وقت ایرانی فاتح خسرو پرویز اپنے آپ کو کیا سمجھتا تھا؟ اس کا اندازہ خسرو پرویز کے اس خط سے ہوتا ہے جو اس نے بیت المقدس سے ہرقل کو لکھا تھا۔ Khosrow, greatest of gods and master of the whole earth, to Heraclius, his well and insisted slave. You say that you trust in your God. Why then he was not delivered Jerusalem out of my hand? سب خداؤں سے بڑا خدا اور تمام روئے زمین کے مالک خسرو کی طرف سے اس کے کمینہ اور بے شعور بندے ہرقل کے نام۔ تو کہتا ہے کہ تجھے اپنے خدا پر بھروسہ ہے؟ کیوں نہ تیرے خدا نے یروشلم کو میرے ہاتھ سے بچایا۔ اس خط کے ایک لفظ سے ایرانی بادشاہ کی رعونت، تکبر اور غرور وہ جاہ ٹپکتا ہے۔ اسی دوران میں ایران کے جنرل سین نے تجویز کیا کہ ہرقل صلح کا ایک قاصد شہنشاہ ایران کی خدمت میں روانہ کرے۔ اس کا مشورہ ہرقل اور اس کے مشیروں نے بڑی خوشی سے قبول کیا، لیکن شہنشاہ ایران نے کہا مجھ کو یہ قبول نہیں، بلکہ خود ہرقل زنجیروں میں بندھا ہوا میرے تخت کے نیچے چاہیے۔ رومی حکمران سے اس وقت تک صلح نہیں کروں گا جب تک وہ اپنے صلیبی خداؤں کو چھوڑ کر سورج دیوتا کی پرستش نہ کرے۔ خسرو کے اس خط کو نہ صرف گیبن نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، بلکہ ویل ڈیوران نے اپنی مشہور کتاب دی ایج آف فیتھ اور جنرل سرپرسی نے اپنی کتاب ہسٹری آف پرشیا پر بھی نقل کیا۔ حکومت کی طرف سے عوام الناس کو ممانعت تھی کہ وہ امراء کے طبقہ میں سے کسی کی جائیداد خرید سکے۔ سوسائٹی میں مختلف طبقات میں ناقابل عبور فاصلہ تھا، ذات پات کا تصور عام تھا، کوئی بڑا کام نچلی ذات کے آدمی کے سپرد نہیں کرتے تھے، اور سوسائٹی میں ہر شخص ایک متعین جگہ تھی۔ اس وجہ سے کوئی شخص ترقی کر کے اوپر نہیں جا سکتا تھا۔ وطن پرستی اور قوم پرستی ایرانیوں کی گھٹی میں تھی، اور ایرانی قومیت کو نہایت مقدس اور بعظمت سمجھتے تھے، گویا غلام پارسی ایران پرست ان کا عقیدہ۔ اس عقیدے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اپنے گرد و پیش کی قومیتوں کے ذلت اور حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ خسرو پرویز نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارکہ کو پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، جو کہ توہین و تمسخر کی ایک زندہ مثال ہے۔ جب عقیدے کی حالت ہو تو اس معاشرہ میں ایک جامع دین کیسے راہ پا سکتا؟ اس وجہ سے ایرانی دین الہی سے محروم تھے جو ان کے بعد ان کی اصلاح کرتا۔ یہ تھے مختصر سے حالات اور سلطنت کے، جس کا بادشاہ اپنے آپ کو سب خداؤں سے بڑا خدا اور تمام روئی زمین کا مالک سمجھتا تھا۔ اگرچہ اس کی سلطنت میں اس زمانہ کے تہذیب و تمدن کے ہر شے موجود تھی، لیکن سلطنت کا پورا نظام جاہلی بنیادوں پر قائم تھا، اور اسلام نے اس کو جاہلیت کہا ہے۔ وگرنہ ایرانی سلطنت کے پاس جدید سے جدید اسلحہ اور ہر قسم کا سامان تعیش موجود تھا، لیکن وہ انسانی اقدار موجود نہ تھے جن پر انسانیت کی بنیاد رکھی جاتی تھی، اور جن کے سایہ دار درخت کے نیچے انسان سکھ کا سانس لیتے۔ ایران کے معاشرتی حالات بھی نہایت خراب تھے۔ ایرانی معاشرہ مختلف طبقات سے منقسم تھا۔ سوسائٹی میں چھوٹے بڑے کا امتیاز اس قدر تھا کہ چھوٹے لوگ معاشرہ میں کوئی اونچا مقام حاصل کر لے تو یہ بہت بڑی بات تھی، وہ اپنا پیشہ تک تبدیل نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے ذہنوں میں مذہبی طبقہ کی طرف سے یہ بات ڈالی جاتی تھی کہ تمہارے آباء و اجداد نے جو پیشہ اختیار کیا وہ خدا کے حکم کے تحت کیا تھا، لہٰذا اب انہیں پیشہ تبدیل کرنے کا حق نہیں ہے۔ ایران کی اعلیٰ سوسائٹی کی عمارت دو ستونوں پر قائم تھی، ایک نسب اور دوسرا مال و دولت۔ چنانچہ عوام اور خواص کے مابین لباس، سواری، مکان، باغ، عورت اور نوکروں کے لحاظ سے امتیاز تھا۔ خواص کی سواری کی شان و شوکت، لباس کی چمک دمک، عورتوں کے فیشن اور میک اپ، سربہ فلک محلات، کلاہ، ٹوپیاں اور امیرانہ ٹھاٹ باٹ ان کے اعلیٰ نسب کیا پتہ دیتے تھے۔ تعدد ازدواج کا عام رواج تھا۔ ایک شخص کے لیے بیویوں کی تعداد کی کوئی حد نہ تھی، ہر شخص اپنی آمدنی کے مطابق بیویاں رکھ سکتا تھا۔ البتہ غریب آدمی کو صرف ایک بیوی پر قناعت کرنا پڑتا۔ جن لوگوں کی زیادہ بیویاں ہوتی ان میں ایک بڑی بیوی ہوتی جن کو زن بادشاہی کہتے، دوسری سب بیویوں کو ان کی ماتح ہوتی اور ان کے حقوق بڑی بیوی سے مختلف ہوتے تھے، اور یہ سب خدمتگار بیویاں کہلاتی۔ ان کے صرف اولاد نرینہ کو خاندان میں داخل کا حق مل سکتا تھا۔ خود خسرو پرویز کے بارے میں علامہ طبری نے لکھا ہے کہ اس کی 3000 بیویاں تھیں۔ ان کے علاوہ 1000 لونڈیاں تھیں جو بادشاہ کی ہر طرح کی خدمت کرتی تھی اور رقص و سرود کے محفلوں کو زینت بخشتی تھی۔
3000 خدمتگار، 8560 گھوڑے، 760 ہاتھی، 12000 خچر اور جواہرات اور سونے چاندی کے برتنوں کا کوئی حساب نہیں تھا۔ کسریٰ کے تاج کے بارے میں مختلف کتابوں میں مرقوم ہے کہ اس کا وزن کئی من تھا۔ یہ تاج طلائی تھا یا قوت و زبرجد اور دوسرے قیمتی جواہرات سے آراستہ تھی۔ وزنی ہونے کی وجہ سے بادشاہ اس سے سر پر اٹھا نہ سکتا تھا، لہٰذا وہ تخت کے اوپر ایک طلائی زنجیر سے معلق تھا۔ کسریٰ تخت پردے میں جلوہ افروز ہو کر اس میں سر داخل کر دیتا، بعد میں وہ پردہ ہٹا دیا جاتا تھا تو حاضرین اس کی ہیبت اور دہشت سے زجرریز ہو جاتے۔ حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ سن 12 ہجری میں مدائن کی فتوحات کے بعد سیدنا فاروق اعظم نے یہ تاج سراقہ بن مالک کو پہنایا تھا، خسرو کے آذربائیجان کے گورنر کے پاس۔ جو سامان اور پراپرٹی تھی اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے: ضرورت سے زائد 20 لاکھ دینار، 5 لاکھ دینار کا سونے چاندی کا سامان، 6 لاکھ دینار کے جواہرات۔ خراسان، عراق، فارس اور آذربائیجان کا کوئی ضلع اور شہر ایسا نہیں تھا جس میں اس کی جائیدادیں، مکانات، سرائے اور زمینیں نہ ہو۔ 30,000 خچر اور گھوڑے تھے، 2 لاکھ بیڑے، 1700 ترک، یونانی اور حبشی غلام اور 1400 لونڈیاں۔ اس ایک گورنر کی جائیداد اور دولت و سرود سے دوسرے گورنروں کے مال و دولت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ان معاشرتی حالات سے ایران کے معاشی حالات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے، کیونکہ جب معاشرے کے ساری دولت اوپر کی سوسائٹی کے لوگوں میں اکٹھی ہو جائے تو عوام الناس، کاشتکار، مزدور اور دستکار خلاص اور مفلس ہو جاتے، پھر وہی حالت ہوتی۔ ملے اس لیے ریشم کے ڈھیر بنتی ہے کہ دختر ان وطن تاتھار کو ترسی۔ جب دولت چند ہاتھوں میں رک جائے تو معاشرہ کی معاشی صحت روز بروز بگڑتی چلی جاتی ہے، اور عوام کا کام صرف یہی رہ جاتا ہے کہ اپنا خون پسینہ بہا کر بڑے لوگوں کو تجوریاں برتے رہے اور ان کے عیش و عشرت کے لیے انہیں سامان بہم پہنچاتے رہے۔ اس وقت کے نظام میں امیر روز بروز امیر تر ہوتا جاتا اور غریب تر۔ چنانچہ ایرانی معاشرہ میں بھی یہی صورتحال تھی۔ کاشتکار، مزدور، دستکار اور دوسرے لوگوں کے مقدر میں مفلسی، خلاصی اور محرومی کے سوا اور کچھ نہ تھا، اور ان کا کام صرف یہ رہ گیا تھا کہ عمراء، رؤساء، جاگیردار اور مراعات یافتہ فوجی جرنیلوں کے لیے دن رات کام کریں اور جو کچھ حاصل ہو وہ ان کے عیش و آرام کے لیے انہیں مہیا کریں۔ غریب عوام جو کچھ کماتے تھے وہ ٹیکسوں کی صورت میں ان سے چھین لیا جاتا تھا۔ ملک میں 7 خاندان جن میں شاہی خاندان بھی شامل تھا ہر قسم کے ٹیکس سے مستثنیٰ تھے۔ عمراء جن کے العظماء کہا جاتا تھا وہ بھی ہر قسم کے ٹیکس کی ادائیگی سے بری تھی۔ جو لوگ وسیع و عریض جاگیروں کے مالک تھے، جن کے پاس دولت کے انبار تھے، انہیں ہر قسم کے ٹیکس کے مراعات حاصل تھی اور ٹیکسوں کا سارا بوجھ نادر اور مفلوق الحال عوام پر ڈال دیا گیا تھا، اور شاہ پگاہ جانوروں کی طرح کام کر کے حکومت کے خزانوں کو بڑھتے تاکہ یہ بڑے بڑے اعیان سلطنت اس خزانہ عامرہ سے داد عیش دے سکیں۔ ان ٹیکسوں سے جمع شدہ رقم سے رفاہ عامہ پر بہت کم خرچ کیا جاتا تھا۔ ملک کی آمدنی کا زیادہ تر حصہ بادشاہ کے ذاتی خزانہ میں جاتا جو اس کی ذاتی ملکیت ہوتا۔ مال غنیمت کا سارا روپیہ بادشاہ کا ذاتی شمار ہوتا۔ ملک کی جاگیروں کے ساری آمدنی بھی اس کے ذاتی خزانہ میں جاتی۔ عید، نوروز اور مہرگان کے موقع پر جبراً قیمتی تحائف لیے جاتے جو سارے کے سارے بادشاہ کے ذاتی خزانے میں جمع ہوتے۔ اس بے پناہ آمدنی سے بادشاہ تکلفات زندگی، تعیشات اور سامان آرائش کے وہ بہتات اپنے گرد جمع کرتے کہ عقل ان کو دیکھ کر تھنک رہ جاتی۔ دولت کے اس ارتکاز نے ملک کو اخلاقی طور پر دیوالیہ بنائی۔ جس معاشرہ میں بیٹی اور بہن اور دوسرے محرمات سے نکاح نہ صرف جائز بلکہ عین عبادت اور ثواب سمجھا جاتا ہے اور اپنی بیوی دوسرے کو مستعار دینا ایک پسندیدہ فعل تصور کیا جاتا ہے، وہاں پر پھر دوسرے گناہوں کو کلی چٹی مل جاتی ہے۔ چنانچہ ایران کے اس سوسائٹی میں بھی زنا اور بدکاری کا عام رواج تھا۔ شراب کھلے بندوں پر پی جاتی تھی اور ہر قسم کی بے راہ روی اس معاشرے میں رحمت آسمانی سمجھی جاتی تھی۔ مزدک کی تحریک نے جب مال و زر اور زن کے مشترکہ ہونے کا اعلان کیا تو اس نے ملک کی اخلاقی حالت کو اور زیادہ تباہ کر دیا، اور ملک کا نوجوان طبقہ عورتوں سے تمتع اور لطف اندوزی کے لیے کھلے عام میدان میں آ گیا اور ملک میں عریانی اور بے باکی کا دور ہو گیا۔
جاگیردار اور عمرا کا طبقہ تعیشات زندگی حاصل کر کے غریب عوام کو ان کی غربت کا احساس دلاتا۔ چنانچہ ملک کے مفلس و نادار عوام ہر رات عمرا کی بزم عیش و طرب کا سن کر حسرت کی آہیں بھر کر رہ جاتے۔ ان کے زرد جواہرات اور اشرفیوں کے انبار دیکھ کر آنکھ میں یاس کے آنسو بہلاتے، ان کی فلک بوس محلات اور شاندار بنگلے اور کوٹیاں دیکھ کر دل مسوس ہو کر رہ جاتے۔ چنانچہ جب مزد کی تحریک نے ان کے سامنے جنسی زندگی کی ساری پابندیاں بالائے طاق رکھ کر زن و زر کو مشترک قرار دیا تو اب ایران کی ہر عورت ہر مرد کی حوث کا نشانہ بننے لگی اور ملک اخلاقی انارکی اور بے راہ روی کا کھلی طور پر شکار ہو گیا۔ ملک کے اخلاقی انارکی اور عوام کی بے عزتی کا اندازہ اس واقعہ سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ایک روز مصدق نے کہ قباد سے کہا جو اس کا پیروکار ہو چکا تھا کہ آج تیری بیوی جو نوشیروان عادل کی ماں تھی میرے پاس رات بسر کرے گی۔ کہ قباد ایران کا کھلی حکمران تھا، لیکن مصدق کی صحبت نے اسے اتنا بے غیرت اور دیوس بنا دیا تھا کہ اس نے مصدق کو اس حیاسوس تجویز کو فوری طور پر قبول کر لیا اور اپنی بیوی ایک رات کے لیے مصدق کو دے دی۔ لیکن جب نوشیروان کو باپ کی اس بے غیرتی کا پتہ چلا تو وہ بے چین ہو گیا، مگر وہ کچھ کر نہ سکتا تھا۔ وہ نہایت نیازمندی کے ساتھ مصدق کی خدمت میں حاضر ہوا، اپنے ہاتھوں سے اس کے جوتے اتارے، پھر اس کے پاؤں کو بوسے دیے، پھر نہایت لجاجت سے مصدق کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر عرض کیا کہ اہل ایران کی مادر ملک اور خاتون اول کی آبرویزی نہ کرے اور اس مہربانی کے عوض وہ جو کچھ چاہتا ہے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ نوشیروان کی اس لجاجت آمیز و عرض کو مصدق کے قبول کر لیا اور اس نے اس کی ماں کو چھوڑ دیا۔ مصدق نے ایران کے لوگوں کی جائیدادیں اور عورتوں کی عصمتیں لوٹنے کا جو مظاہرہ کیا اس کی تفصیل کے لیے دیجا فیت ملاحظہ فرمائے۔ ابن اسیر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ بادشاہ قباد جب مصدق کا پیروکار ہو گیا تو اس نے اپنی سلطنت کے تمام گورنروں کو بھی اس تحریک میں شمولیت کی دعوت۔ حیرہ کے گورنر منظر نے بادشاہ کے دعوت کو ٹھکرا دیا، چنانچہ بادشاہ نے اس کو گورنر سے معزول کر دیا۔ کچھ عرصہ کے بعد جب قباد مر گیا تو نوشیروان تخت نشین ہوا۔ نوشیروان نے اپنے باپ کے عقیدہ کے سخت خلاف نوشیروان اپنے دربار میں لوگوں کو حاضری کا اذن عام دیا۔ اتفاق سے دو ممتاز شخصیتیں بھی اکٹھے دربار میں حاضر ہو گئی۔ پہلے مصدق حاضر ہوا، پھر معزول شدہ گورنر حیرہ منظر بن ماء السماء۔ نوشیروان ان دونوں کو دیکھ کر خوشی سے اچھل پڑا اور کہا میری زندگی کی دو آرزوئی تھی، مجھے امید ہے کہ وہ دونوں پوری ہو گئی۔ مصدق نے پوچھا شہنشاہ وہ کون سی آرزوئی تھی؟ نوشیروان نے جواب دیا میری ایک آرزو یہ تھی کہ اس باغیرت شخص المنظر کو اپنے عہدہ پر بحال کر دوں جس نے تیری دعوت کو ٹھکرا دیا تھا، اور دوسری آرزو یہ تھی کہ میں ان زندیقوں کو موت کے گھاٹ اتار دوں جنہوں نے ملک میں بے اخلاقی بے راہ روی پھیلا دی تھی اور زن و زر کو سب کو مشترک چیز بنائے۔ مصدق کو پتہ چلا کہ ملک میں میرے ماننے والوں کی اکثریت ہے اور بادشاہ اس اشتراکی تحریک کو ختم نہیں کر سکتا، لہذا اس نے کہا کیا تیرے بس میں ہے کہ ان تمام انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دے جو اس تحریک کے رکن ہیں۔ یہ جواب سن کر نوشیروان ایک دم غصے سے اچھل پڑا اور بے قابو ہو کر کہنے لگے اوزانیہ کے بیٹے تو ابھی تک یہاں موجود ہے، بخدا تیری جرابوں کی بدبو ابھی تک میری ناک میں موجود ہے جب میں نے اپنی ماں کی عصمت بچانے کے لیے تیرے بدبودار اور متعفن پاؤں کو بوسا دیا تھا۔ چنانچہ نوشیروان نے اسی وقت حکم دیا کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے اور اس کی لاش کو سولی پر لٹکا دیا جائے تاکہ لوگ اس کے انجام سے عبرت حاصل کریں۔ اس کے قتل کے بعد کچھ مزدکیوں نے ملک میں شورش برپا کرنے کی کوشش کی، لیکن نوشیروان کے حکم سے ایک دن میں 1 لاکھ مزدکیوں کو قتل کر دیا گیا۔ مصدق اور اس کے پیروکاروں نے لوگوں کی جو جائیدادیں اور مال و دولت چھینی تھی وہ اصلی مالکوں کو واپس کی گئی۔ اس طرح سے یہ فتنہ نوشیروان کی جرأت اور دلیری سے انجام کو پہنچا اور لوگوں سے آرام کا سانس لیا۔ اس روز اس کو نوشیروان کے لقب سے ملقب کیا گیا۔ یہ تھی مختصر سی داستان اس ملک کی جس کا بادشاہ اپنے کو سب خداؤں سے بڑا اور تمام روئی زمین کا مالک کہتا تھا، اور جب اس کے بادشاہ خسرو پرویز نے اپنے القابات کو یہاں تک بلند کیا کہ کہا خداؤں میں انسانی غیر فانی اور انسانوں میں خدائے لاسانی، ان کے نام کو بھول بالا آفتاب کے ساتھ طلوع کرنے والا ہے، سب کی آنکھوں کا اجالا۔ وہ بادشاہ اپنے من جانب خدا اور اپنی ذات کو جملہ اختیارات کا سرچشمہ کہتا۔ چنانچہ ان کو یہاں تک اختیار تھا کہ بادشاہ اس کی ماں اور بڑی ملکہ کو یہ کلی اختیار تھا کہ جس شخص کے بارے میں چاہے بغیر کوئی جرم ثابت کیے تختہ دار پر لٹکا دے۔
ان کے ظالمانہ فعل پر کسی شخص کو صدائے احتجاج بلند کرنے کی قطعاً کوئی اجازت نہ تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک باپ نے اپنے 4 لڑکے میدان جنگ میں بھیجے۔ ان میں سے ایک بھائی نے بادشاہ سے درخواست کی کہ ان کے 5ویں بھائی کو اجازت دے دی جائے کہ امور زراعت کی نگرانی کر اور بوڑھے والدین کی خدمت کرے، لیکن نازک مزاج شاہانہ تاب سخن زادر بادشاہ کی طبع نازک پر یہ بات نہایت گراں گزری۔ قصر شاہی سے فوراً حکم صادر ہوا کہ اس 5ویں بھائی کو 2 حصوں میں کاٹ دیا جائے، اور جس راستہ سے شکر شاہی نے گزرنا ہے اس کے ایک طرف اس کے اوپر والے حصے اور دوسری طرف اس کے نیچے والے حصے لوگوں کی عبرت کے لیے رکھ دیا جائے۔ چنانچہ حکم کی تعمیل ہوئی اور تمام لشکر اس نوجوان کی لاش کے 2 ٹکڑوں کے درمیان سے گزر گیا، اور کسی کو حرف شکایت و احتجاج زبان پر لانے کی جرأت نہ ہوئی۔